السلام علیکم عزیز پاکستانیوں، آج پھر میں آپ کے سامنے ایک اہم بات لے کر آیا ہوں۔ ایک کہانی کا بھی ہم بچپن میں سنا کرتے تھے، لا میری دال کا دانہ۔ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ سعودی عرب ایک وہ بچوں والا کھیل کھیل رہا ہے اور OIC اب بیمار گھوڑے سے بکری تک پہنچ گئی ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتاؤ، جب ایک بکری دودھ دینے کے قابل نہ ہو تو آپ کیا کرو گے؟ اسے قربان کرو گے، اسے ذبح کر دو گے۔ یہی کچھ اب ہم نے کرنا ہے۔ اب ہم لوگوں نے کھڑے ہو جانا ہے۔ حضور اکرم رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ پر پتھر باندھا کرتے تھے۔ پاکستان کے مسلمانوں اور پوری دنیا کے مسلمانوں، ہمیں کچھ دن کے لیے واقعی وہی عمل کرنا پڑے گا کہ ہمیں اپنے پیٹ کو کسنا پڑے گا، اگر ہم آئندہ آنے والی اپنی نسلوں کا مستقبل بہتر چاہتے ہیں۔ پاک صاف مذہب جس میں کوئی کرپشن نہ ہو، جس میں کوئی احتساب صاف ستھرا ہو، تو یہ پاکستان ایک عظیم ملک بن جائے گا۔ تو پھر ہمیں کیا چاہیے کہ OIC سے الگ ہو کر وزیر اعظم عمران خان کو میں گزارش کرتا ہوں کہ اب اس بکری کو ذبح کر دو اور اس کا گوشت ان 57 اسلامی کنٹریز میں بانٹ دو اور ایک نیا اسلامی بلاک بناؤ جس میں پاکستان اور پاکستان کے جو 7 ممالک ہیں ان کا مفاد اس میں شامل ہو، اور اسی طریقے سے ہمارا پاکستان جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر جو بنا ہے وہ اسی طریقے سے کامیاب ہوگا۔ تو پاکستانیوں، میری آپ سے ایک درخواست ہے کہ آپ کھڑے ہو جاؤ۔ اور ایک اور بات میں آپ سے کہوں، اس وقت ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں عمران خان کی کوششوں سے۔ اب ہمیں بیٹھنا نہیں چاہیے، اب ہمیں خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ اب ہمیں احتساب کے لیے، احتساب کے خلاف جو غلط احتساب عدالتوں میں ہو رہے ہیں ان کے خلاف کھڑا ہو جانا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے، مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں، جو کچھ پاکستان میں ہوا ہے ناموس رسالت کے خلاف جو کچھ ہوا ہے وہ سب پاکستانیوں اور سارے مسلمانوں کو پتہ چل گیا۔ تو اب ہمیں بیٹھنا نہیں چاہیے، اب کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ احتساب کے لیے، کھڑے ہو جاؤ ان عدالتوں کے خلاف جہاں پر احتساب غلط ہوتے ہیں، جہاں پر غلط قانون استعمال کیا جاتا ہے، قانون کو غلط استعمال کیا جاتا ہے۔ کھڑے ہو جاؤ۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان، پاکستان کی فوج زندہ باد۔ السلام علیکم۔